رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے احکام تجارت، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل مفتی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود بھی ہیں۔ آپ کے سوالات ہوں گے اور مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے، سوال کی طرف بڑھیں گے۔ جی جزاک اللہ۔ جی کال کی طرف بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ نے کیا سوال کیا، مفتی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ جی سوال یہ تھا کہ وہ موبائل کے کام سے سوال تھا کہ اگر ہم کسی کو موبائل بیچتے ہیں تو وہ اس میں یہ سوال کرتا ہے کہ یار اس میں ویڈیو فلمیں چل جائیں گی، سانگ کتنے چلیں گے۔ اب میری تو نیت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ نعت سنے، اس موبائل میں تلاوت سنے، مگر ہمارے سامنے کہتا ہے اتنی فلمیں چل جائیں گی، اتنے ویڈیو چل جائیں گے، سانگ وغیرہ چل جائیں گے، پر مجھے وہ موبائل بیچنا کیسا؟ میں اگر بیچ رہا ہوں تو پھر لوگ گنہگار تو نہیں ہوگا؟ اللہ کبیر۔ بڑا ہی اہم سوال ہے اور فقہی اعتبار سے بڑا نازک سوال بھی ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ایک چیز کا استعمال ہونا، ٹھیک ہے، کہ ایک چیز ہے اور اس کا جو استعمال ہے وہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے۔ جی جیسا کہ ایک ہمارے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت ان کا جائز استعمال ہو رہا ہے، صحیح، اور عام طور پر کیا مدنی چینل میں لگے ہوئے تو جائز ہی استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہی لگے ہوتے کسی فلم کی شوٹ پر، ٹھیک ہے، تو وہاں جس طرح کا استعمال ہوتا ہے ہر ایک اس سے واقف ہے۔ ٹھیک ہے، تو فقہاء کرام نے ایسی چیزوں کے متعلق جی یہ بیان کیا ہے کہ جو ایسی چیزیں ہیں ان کا جائز اور ناجائز استعمال یہ استعمال کرنے والے پر ہے، ٹھیک، بیچنے والا اس استعمال سے بری ہے۔ صحیح، لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر متعین ہو جائے کہ خریدنے والے نے گناہ کا کام ہی کرنا ہے، ٹھیک، مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ چھری خریدنے آتا ہے صحیح، اور پورے قرائن بتا رہے ہیں کہ اس نے جا کر قتل کرنا ہے۔ صحیح، جیسے ایک مثال ہے، دو آدمیوں کا جھگڑا ہو گیا، صحیح، دونوں خوب گتھم گتھا ہوئے اور خوب مار دھاڑ کی، ٹھیک ہے، غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، ایک بھاگا، سامنے دکان تھی چھری والے کی، وہ اس سے آیا، چھری دو ذرا کتنے کی ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہے کہ اس سے جا کے یہ قتل و قتال کرے گا، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے اس کا بیچنا جائز نہیں ہوگا، اب مس یوز ہی ہونا جب، اب متعین ہو گیا، ٹھیک ہے، مس یوز ہی اس کو ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ایک چیز کا استعمال عام ہے ٹھیک ہے، اور ضمناً جی اس کا غلط استعمال بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو غالب استعمال ہے اس کا وہ اور مقصد کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اخبارات ہیں، صحیح، اب اخبارات کے اندر جو ہے وہ فلمی صفحہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک، عورتوں کی تصاویر بھی ہوتی ہیں، ٹھیک، ضمنی طور پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، صحیح، لیکن بیچنے والا جو بیچ رہا ہوتا ہے یہاں پر جو غرض ہے اصل میں جی وہ ہے خبریں پڑھنا، صحیح، کہ اصل مقصود لوگ اس لیے اخبار پڑھتے ہیں خبریں پڑھی جائیں، ٹھیک، سوائے اس اخبار کے جو خاص ہوتا ہے فلمی اخبار ہے، ٹھیک، جس میں خبریں نہیں ہوتی، صرف فلمی ہی دنیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو متعین ہے ٹھیک، کہ اس کا مقصد اور ہے، صحیح، تو ایسا اخبار شائع کرنا تو کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ صحیح، اس کا مقصد تصویریں چھاپنا ہو اور کوئی ٹھیک، مقصد ہی نہ ہو، اور تصویریں بھی واہیات۔ ٹھیک ہے، تو جو عام اخبارات ہیں، ان عام اخبارات میں اگرچہ کہ ضمنی طور پر
کئی قابل اعتراض باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک لیکن اخبار کا جو ایک غالب استعمال ہے وہ ہے خبریں پڑھنا. ٹھیک تو اس لیے اخبار کی جو خرید و فروخت ہے اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا سوال اب جو سائل نے سوال کیا ہے، ٹھیک اب اگر یہ مثال کے طور پر پہلے اس کے زمانے میں وی سی آر ہوتا تھا، ٹھیک وی سی آر بیچ رہے ہوتے اور گاہک آ کر کہتا کہ جی اس میں فلم کیسے چلے گی صحیح ہے. اور مجھے فلمیں ہی دیکھنی ہیں، ٹھیک یہ کہا جا سکتا تھا کہ اب ایک ارادہ متعین ہے، صحیح. اب گناہ کے معاونت کی صورت بن سکتی ہے، ٹھیک میں بھی پاسبل. ٹھیک ہے. اب یہ مسئلہ عام مسئلہ نہیں رہا، اب اس کی حساسیت اور نازکی بڑھ چکی ہے. صحیح. لیکن جو فون کا معاملہ ہے اس نے اگرچہ کہ یہ پوچھ لیا ہے کہ اس میں گانے چلتے ہیں یا فلمیں چلتی ہیں، لیکن جو فون کا استعمال ہے صرف ان چیزوں کے لیے خاص نہیں ہے. ٹھیک. فون کا جو ہے وہ مطلب کہ 50 سے 60 استعمال موجود ہوتے ہیں. ٹھیک. ایک جو اسمارٹ فون ہوتا ہے جی سب سے اہم مقصود ہوتا ہے اس کا ٹیلی فون کال. ٹھیک ہے. کالز ہے، ٹیلی فون کال، بنیادی مقصد ہی وہی ہے. واٹس ایپ، ٹھیک ہے. میسیجز، یہ ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رابطے کمیونیکیشن رکھتا ہے. ٹھیک ہے. پھر طرح طرح کی اپلیکیشن آتی ہیں مفید اب جیسے ہماری نماز کی اپلیکیشن ہے جی جس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، 1 منٹ بھی گزارا نہیں ہے، جی تو وہ بھی اسی مطلب اسمارٹ فون میں ہی آتی ہے. ٹھیک ہے. اور بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ ضمناً فلم دیکھے گا یا کوئی اور چیز دیکھے گا اور اظہار بھی کر رہا ہے تو اس چیز کا یہ متعین استعمال نہیں ہے اور غالب استعمال نہیں ہے. ٹھیک. اور ایسا نہیں ہے کہ اس کا مقصود اصلی اس چیز سے یہی ہے. صحیح. تو اس جو آئٹم بیچا جا رہا ہے اس کا جو غالب استعمال ہے، میں نے اخبار کی مثال دی ہے، جی وہ دوسرا بھی موجود ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ معاملہ کافی نازک ہے. صحیح. یعنی بالکل ایک بال کے برابر لکیر ہے، ٹھیک. باریک سی، ٹھیک. اور ایک معاملہ جائز بھی ہو سکتا ہے، گناہ کی طرف بھی بڑھ سکتا ہے. صحیح. تو جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ فون بیچنے کو ناجائز نہیں کہا جائے گا. بعض اوقات اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویڈیو چل جائے گی یا نہیں، صحیح. تو وہ فلم بول کر ویڈیو مراد لے رہا ہوتا ہے. ٹھیک. تو ویڈیو تو ایک اینیمیشن کی بھی دکھائی جا سکتی ہے، ٹھیک. اس میں میوزک نہ ہو، کوئی بے پردگی نہ ہو، ٹھیک. کسی جو نا وہ نعت کی بھی دکھائی جا سکتی ہے ٹھیک. چیک کروانے کے لیے. ٹھیک. تو اب دکاندار کو چاہیے کہ وہ محتاط رہے، صحیح. وہ یہ نہ کہے کہ ہاں فلمیں چل جاتی ہیں، ٹھیک. وہ یہ کہے کہ ہاں اس میں کوئی بھی ویڈیو چل سکتی ہے، ٹھیک. یہ کہے. ماشاء اللہ. تو جب میں سوچ رہا تھا کچھ بولنے کا، لیکن جب میں نے مفتی صاحب کو اتنا محتاط جواب دیتے ہوئے دیکھا تو پھر میں نے اپنی نیت ریورس کر لی. میں نے کہا ہم اگلی کال کی طرف بڑھیں گے اور جتنا مفتی صاحب نے جواب دے دیا وہی کافی ہے ماشاء اللہ. اگلی کال لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا پوچھا جا رہا ہے. جی محمد شہباز بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. میں بیسیکلی جاب کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی بزنس شروع کروں، تو مجھے اس بارے میں رہنمائی کر دیں. میرے پاس تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے کا ہے انویسٹمنٹ پڑی ہے، تو بتا دیں کون سا بزنس آسانی سے کر لوں. میں نے MS کی ہوئی ہے انوائرمنٹ سائنس میں، تو ریکویسٹ ہے مجھے سجیشن دے دیں کون سا بزنس شروع کیا جا سکے دین کی روح میں، اس میں آسانی ہو. تجارت میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ میری جاب کرتے ہوئے 6-7 سال ہو گئے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ چھوڑ کے اپنا ایک سلسلہ شروع کر دوں. میری رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے. جی ماشاءاللہ آپ کی اچھی نیت ہے، یعنی تجارت کرنا چاہ رہے ہیں، جی ایک مباح نیت ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں اگر اچھے پہلو شامل ہوں تو ثواب کی بھی بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کسی ناجائز کام کی نیت نہیں ہے، ایک جائز کام ہی کی نیت ہے. جی اب معاملہ یہ ہے کہ آپ کون سا کام کریں. یہی پوچھا ہے میں نے. تو یہ تو دیکھیں آپ کو کس چیز کا تجربہ ہے، آپ کا خاندانی بیک گراؤنڈ کیا ہے. ایک مرتبہ ایک ساتھ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی، کسی کو کہہ رہے تھے وہ، جی کسی نے ان سے پوچھا کہ کون سا کام کرنا چاہیے. جی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں، آپ کیا کرتے رہے ہیں، ٹھیک. آپ کے والدین کیا کرتے رہے ہیں. ٹھیک. تو آپ پہلے ترجیح آپ کی وہی ہونی چاہیے، اس میں آپ کو کچھ تجربہ ہوگا. صحیح. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بندے آپ کے پاس اب تو جاب کرنے کا ٹائم نہیں ہے، آپ کو انویسٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ایسے معتبر دوست احباب تلاش کریں جو آپ کا پیسہ شرعی طریقے سے اپنے کاروبار میں لگا سکیں اور جائز نفع آپ کو دے سکیں. ٹھیک. اب
آپ کے دوست کیا کام کرتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں. ٹھیک. وہ آپ کو کیا پیشکش کریں گے یہ بھی پتہ نہیں. ٹھیک. تو اسلام آباد سے تھے شاید. جی جی. تو صدر کے اندر صدر پنڈی میں دارالفتہ اہل سنت کی شاخ موجود ہے. تو جب آپ کو لگے کہ بھئی میں یہ کام کرنے لگا ہوں یا میرے دوست جو ہے وہ میرے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں یا کاروباری شراکت چاہتے ہیں اور اس طرح کی ہم شراکت کرنا چاہتے ہیں تو آپ دونوں ہی دارالفتہ اہل سنت پنڈی چلے جائیں اور وہاں جا کر جو آپ کا معافی ضمیر ہے جی. جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کریں اور اس کے حوالے سے اپنی رہنمائی لیں, گائیڈ لائن لیں کہ آپ کے اور آپ کے دوست کو یا آپ کے اور آپ کے شراکت دار کو ان اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے کاروبار کرنا چاہیے. کیونکہ بزنس تو ایک سمندر ہے جی. جس کی جو ہے وہ آغاز اور انتہا تلاش کرنا بہت مشکل ہے. طرح طرح کے کام ہے دنیا کے اندر, طرح طرح کے کام ہے. تو جب تک خاص اسپیسیفک دائرہ سامنے نہیں آ جاتا اس وقت تک جو خاص ہدایات ہیں وہ دینا مشکل ہے. ٹھیک ہے. ویسے ان کی کال سن کے اس وقت آیا بہت مزہ کہ جاب کرتے ہیں, اب یہ کاروبار کا سوچ رہے ہیں, اس پہ انہوں نے مطلب مشورہ مانگا ہے. اچھی چیز ہے. اور جو بھی کام کرنے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں استخارہ بھی کر لیں. مدنی پنصورہ کتاب ہے, امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مرتب کردہ کتاب ہے. تو مدنی پنصورہ کتاب کے اندر ایک چیپٹر ہے نوافل کا باب. تو اس نوافل کے باب کے اندر نماز استخارہ کا طریقہ لکھا ہوا ہے. تو وہ جو طریقہ ہے وہ مسنون طریقہ ہے اور احادیث طیبہ میں بیان ہوا ہے. 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور اس کے بعد عربی دعا پڑھنی ہے. ترجمہ لکھا ہوا ہے, ترجمہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. تو جب بھی کسی کام کا ارادہ بنے تو اس میں نتیجہ کیسے آئے گا وہ بھی لکھا ہوا ہے. تو مدنی پنصورہ سے نماز استخارہ کا طریقہ دیکھ کر 3 دن یا 7 دن تک استخارہ بھی کر لیں. ٹھیک. اور یہ مدنی پنصورہ آپ کو مکتبۃ المدینہ کی کسی شاخ سے بھی مل جائے گا کتابی صورت میں, اور اس کا PDF ورژن آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی مل جائے گا. مختلف لینگویجز میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے, وہاں سے آپ اس کو لے سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی. میں راولپنڈی سے نذیر سلطان بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے, ایک چیز ہے 2012 اور 13 کی, اسے میں 16 یا 17 کرتا ہوں, وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اللہ, دیکھیے ناجائز ہونا تو واضح ہے اس کا کہ آپ جھوٹ سے کام لے رہے ہیں, اور خاص طور پر اب اس جھوٹ کی جو شدت ہے یہ بڑھتی چلی جائے گی مختلف اعتبار سے. مثال کے طور پر اگر وہ چیز جو ہے وہ کھانے پینے سے تعلق رکھتی ہے تو لا محالہ ممکن ہے وہ ایکسپائری کی طرف جا رہی ہو. صحیح. کھانے پینے کی تو بات دور کی ہے, چپلیں جو آتی ہیں نا جی یہ تک ایکسپائر ہو جاتی ہیں. جی بالکل. ان کی بھی ایک مدت ہوتی ہے. ایک مرتبہ میں نے چپل خریدی, اب وہ سفر تھا, ٹائم بھی نہیں تھا کہ میں مین مارکیٹ سے خریدوں, کہیں قریب سے ہی خرید لی. ٹھیک. میں بمشکل 1 کلومیٹر چلاؤں گا, بالکل وہ پاش ہو گئی. یہ کیا بھائی, پتہ چلا کہ جی ان کی بھی ایکسپائری ہوتی ہے اور یہ ایکسپائر چپل تھی. تو صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں اور بہت ساری چیزوں میں بھی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے. تو اگر آپ اس کی ڈیٹ بدلیں گے تو قانونی جرم تو ہے, بہت بڑا قانونی جرم ہے, اور شرعی اعتبار سے بھی آپ جھوٹ سے کام لیں گے, دھوکہ دہی سے کام لیں گے. کہ ظاہر بات ہے ایک چیز کی جو وہ ہوتی ہے میعاد ہے وہ پوری ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات ٹیکنالوجی اگر وہ الیکٹرانکس کی چیز ہے تو ٹیکنالوجی اتنی آگے جا رہی ہوتی ہے کہ پتہ ہونا چاہیے گاہک کو, اس کا یہ حق ہے کہ یہ کون سے ورژن کی ہے, کون سے جنریشن کی جو ہے یہ ایجاد ہے. اسی اعتبار سے جو اس کی ترجیحات ہیں وہ واقع ہوتی ہیں. اگر اسے یہ نہ بتایا جائے, چھپایا جائے تو دھوکہ دہی کا عمل پایا جائے گا. اچھا مصطفیٰ, ویسے تو آپ نے جواب دے ہی دیا, لیکن بالفرض کوئی چیز ایسی ہے کہ جس کا اگر ہم ٹائم شیڈول چینج کرتے ہیں, ڈیٹ چینج کرتے ہیں, تو اس چیز کی ماہیت میں تبدیلی نہیں آتی, وہ نقصان نہیں دیتی, خراب نہیں ہوتی؟ دیکھیں جہاں ٹائم لکھا جاتا ہے نا وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. آپ نے کپڑے پہ کہیں بھی لکھا ہوا دیکھا ہے کہ 2017 تک یہ کپڑا کارآمد ہے؟ کپڑا تجربہ نہیں ہے. جہاں جو ہے وہ لکھا جاتا ہے اس کے مقاصد ہوتے ہیں, وہیں لکھا جاتا ہے وہ. ٹھیک. تو جب لکھا ہو تو پھر اس کی پاسداری کریں. پاسداری کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی.
हकाम तिजारत में मेरा ये सवाल है कि मेरा ताल्लुक सीए फील्ड से है, तो एक शख्स का केस हमारे पास आया है जिसमें उसने बैंक से लोन लिया हुआ था इंटरेस्ट पे, और उसका कहना है कि बैंक ने उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो और वो चाहता है कि हम इसको चेक करें। उसका कहना है कि बैंक ने गलत इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो क्या हम इसको चेक कर सकते हैं और बैंक से इससे फिर बातचीत करना कि इंटरेस्ट किस बेसिस पे लगाया गया है और इसके ऊपर फीस लेना कैसा, ये बता दें। बहुत ही नए अंदाज का सवाल है मेरे लिए तो भारत मुफ्ती साहब। देखें, उसने एक मुआहदा किया, सूदी मुआहदा, और उसने सूद की अदायगी की जी। अब वो चाह रहा है कि मैंने सूद की जो अदायगी है वो ज़्यादा कर दी है जी क्योंकि कायबोर रेट होते हैं जी। तो कायबोर रेट बयान करने में कमी ज़्यादती बैंक ने कर दी है, तो आप जो है इसकी तफ्तीश करके मेरे कायबोर रेट जो हैं वो देखें और दीगर चीज़ें देखें और मेरा जो सूद थोड़ा सा कम करवा दें। जी। सूद थोड़ा सा कम करवा दें जी। तो ये बराह रास्त डायरेक्टली सूदी काम में मावनत है। तो सूदी काम में मावनत और केस को हैंडल करना, उसकी मदद करना, इस केस के अंदर ये एक नाजायज़ काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के काम पर एक दूसरे से ताउन न करो। माशाअल्लाह। अगली कॉल की तरफ बढ़ते हैं जी। जनाब मोहतरम, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्रेडिट कार्ड के ज़रिए जो हम अशिया की खरीदो फरोख्त करते हैं क्या वो सही है या नहीं। और मैंने एक दुकान से, एक बड़ी शॉप से क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कोई सामान नहीं लिया, मैंने उनसे 50,000 रुपये लिए जिसका उन्होंने 3% लिया। क्या ये हमारे लिए और उस दुकानदार के लिए ठीक होगा या नहीं? उनका 3% काटना ठीक है या नहीं? बैरून मुल्क में इससे ज़्यादा होता है जी। कि एक शख्स है, उसको बैंक ने सहूलत दी हुई है कि तुम इतने पैसे तक कर्जा ले सकते हो, ठीक, और इतने दिन में अदायगी करनी है। ठीक है। अच्छा, कर्जा नहीं ले सकता वो बराह रास्त, वो चीज़ें खरीद सकता है मुख्तलिफ जगहों से, जहाँ जहाँ क्रेडिट कार्ड चलता हो वहाँ पर ठीक है, जहाँ एक्सेप्टेबल है वहाँ पे यूज़ कर ले कर सकता है। तो अब वो क्या करता है कि किसी दुकानदार से उसकी जान पहचान है, उसको कहता है यार मैंने चीज़ें तो नहीं खरीदनी, ठीक है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, सही, मैं कार्ड घुमाता हूँ, ठीक है, तुम इतने का बिल बना दो। सही, और मिसाल के तौर पर बिल बनेगा 70,000 रुपये का, सही, तो मुझे 60,000 रुपये दे देना। सही। 3% दुकानदार भी अदा करता है, 2-3%, और बाकी तुम नफ़े के तौर पर रख लेना। तो ये तो वैसे ही सूदी मामला हुआ ना, इसके सूदी होने में तो क्या शक हो सकता है। और रही बात ये कि क्रेडिट कार्ड के मुतबादिल मौजूद हैं, ठीक है, यानी डेबिट कार्ड जो है, एटीएम कार्ड जो है, उस पर जो है वो इंसान जो एक है ना कैश नहीं रख सकता और कार्ड रखना चाहता है और वो कार्ड यूज़ करे, जी, तो क्रेडिट कार्ड ही कोई हल थोड़ी है। सही, क्रेडिट कार्ड एक सूदी निज़ाम पर चलने वाला एक कार्ड है, ठीक है, जिसका सूद से ही ताल्लुक़ है, सूद से भी ताल्लुक़ है नहीं, सूद से ही ताल्लुक़ है। यानी सबसे पहले फॉर्म भरा जाता है सही, कि अगर आप पेमेंट लेट करते हैं, आपके अकाउंट में पैसे नहीं हुए, पेमेंट अदा नहीं हुई, तो आपको पर डे इतना सूद पे करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहले तो ये फॉर्म भरना पड़ता है, वो कहता है यस आई एम एग्री टू दिस कंडीशन। सही, तो अब जब वो लिखता है कि ठीक है मैं एग्री हूँ, जी, तो उसने एक सूदी जो मुआहदा है वो तो साइन कर लिया, यानी अभी उसने कोई लेन देन नहीं की, उसके बावजूद सूदी मुआहदा तो साइन कर लिया, ठीक है, ये उसकी पहली गलती है। सही, अब अगर वो लेन देन करता है जी, तो लेन देन दो तरह की होगी, उसके अकाउंट में पैसे थे जी, और उसने कोई कर्जा नहीं लिया, ठीक उसके है, अपने ही पैसे खर्च हुए, ठीक, तो उस खरीदो फरोख्त पर असर नहीं पड़ेगा। सही है, जो खरीदो फरोख्त हुई है वो तो जायज़ ही कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर उसने अकाउंट में पैसे नहीं थे और उसने ख़रीदारी कर ली, पे नहीं कर सका और वो मरहला आ गया कि सूद देना पड़ा, जी, हालांकि इसके पास बाप थे,
ٹھیک ہے. یہ اس سے بچ سکتا تھا سود کی ادائیگی سے، لیکن سستی سے کام لیا اور یہاں تک کہ اسے سود دینا پڑ گیا. تو جس راستے پر یہ چلا تھا اس راستے میں اس کام کا خطرہ موجود تھا. ٹھیک ہے. جبھی یہ اس کا مرتکب ہو گیا. صحیح. اور جو تشہیر، جو ترغیبات اور جو یہ مفت میں لاکھوں لاکھ کا قرضہ دینے کی جو پیشکشیں ہوتی ہیں، جی، ان کے پیچھے مفاد کیا ہے کہ بندہ کبھی نہ کبھی تو پھنسے گا. ٹھیک. اور سود دے گا تو اداروں کو انکم ہوگی. ٹھیک. تو اب جب یہ اس مرحلے پر پہنچتا ہے کہ اس کو سود دینا پڑ جاتا ہے، یہ دوسری غلطی کا مرتکب ہوگا. ٹھیک. تو یوں اس نظام کے اندر دو غلطیاں ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ایسا کارڈ بنوا لیا ہے تو اس پر توبہ لازم ہے. ٹھیک. کہ وہ توبہ کرے، اور یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ کو دیکھے. اگر اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہیں جی تو وہ ہرگز کچھ نہ خریدے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب، یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ کریڈٹ کارڈ جو یوز ہوتا ہے، جو لوگ بھی کرتے ہیں، تو اس میں میری آبزرویشن ہے، آپ اس کی مطلب تصحیح فرما دیں کہ یہ ایک فیشن، اور دوسرا ایسا لگتا ہے کہ ہرس، یعنی بعض لوگوں کے پاس تو ہوتا ہے اماؤنٹ، اچھا خاصا اماؤنٹ ہوتا ہے، یعنی وہ اچھی خاصی حیثیت رکھتے ہیں، پھر بات یہ نہیں ہے. بعض جگہوں پر اس کو مجبوری بنا دیا گیا ہے. ٹھیک. مثال کے طور پر بعض جگہوں پر جو ادائیگی ہے جی وہ ایسی کر دی گئی ہے کہ جی آپ کریڈٹ کارڈ ہوگا تو آپ ادائیگی کر سکتے ہیں، ورنہ آپ نہیں کر سکتے. او الٹرنیٹ موجود ہوتے ہیں اس کے. ٹھیک. مثال کے طور پر میں ابھی ایئرپورٹ پہ تھا. جی. اب مجھے وہاں پر انٹرنیٹ استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی. ٹھیک. اب میں نے معلومات کی کہ میں کیسے پرچیز کر سکتا ہوں. ٹھیک. تو مجھے کہا گیا کہ کریڈٹ کارڈ آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ وہ آئے گا، آپ اکاؤنٹ میں ڈال دیں اور ہو جائے گا. ٹھیک. میں نے کہا میں تو کریڈٹ کارڈ استعمال نہیں کرتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا کارڈ بھی ملتا ہے، آپ فلاں شاپ پہ جائیں، آپ کو ایک کارڈ ملے گا، وہ اسکریچ کریں، آپ جس طرح ہمارے یہاں ہوتے ہیں لوڈ ڈالتے ہیں جی، تو اس سے آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے ایک اور طریقہ بھی بتایا، پھر میں نے تیسرا طریقہ استعمال کیا، وہ بھی جائز تھا. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بعض جگہوں پر الٹرنیٹ موجود ہوتا ہے، راہیں موجود ہیں، راہیں موجود ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بھی کوئی ایک ہی طریقہ ہے. ٹھیک. اور کارڈ بھی آج کل تو طرح طرح کے آ گئے ہیں. صحیح. یعنی بعض اوقات بندوں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھ ہوتا ہے کہ ایک ہی کارڈ ہماری مجبوری ہے. ٹھیک. ایسے کارڈ بھی آ چکے ہیں جس میں سودی معاملہ نہیں ہوتا اور بندہ ان کے ذریعے اپنے معاملات نمٹا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، راہیں موجود ہیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ کوئی سلامتی والی راہ مل جائے گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی. محمد حسن ازاتاری منی والدین پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ ایک بندہ جانور خرید کر کسی دوسرے بندے کو پالنے کے لیے دے دیتا ہے، پھر وہ جانور جب بڑا ہوتا ہے تو وہ جو پالنے والا ہوتا ہے اور جو اس کا اصل مالک ہوتا ہے وہ اس جانور کو بیچ کے پیسے آدھے آدھے کر لیتے ہیں. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ درست ہے؟ اس حوالے سے رائے فرما دیجیے. اور دوسرا، جو موٹر سائیکل، گاڑی یا اس طرح کی کوئی بھی چیز لیز یعنی قسطوں پر لی جاتی ہے تو وہ درست ہے؟ اگر درست نہیں ہے تو اس کا آسان سا طریقہ بتا دیجئے. جزاکم اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی. دیہاتوں میں نہ تو کارخانے ہوتے ہیں، نہ فیکٹریاں ہوتی ہیں، محنت مزدوری بھی نہیں ملتی، نوکریاں بھی نہیں ملتی، پرائیویٹ جاب بھی نہیں ملتی، مزدوری کا کام بھی نہیں ملتا. یہ صورتحال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ مؤثر طریقہ ہوتا ہے جانور کے ذریعے کاروبار کرنا. ٹھیک. جو طریقہ انہوں نے بیان کیا جی کہ ایک شخص کے جانور ہیں اور دوسرا پالے گا اور آخر میں جو ہے وہ جو پیدائش ہوگی ان کو بیچ کر آدھا آدھا کر لے گا. اگر پیدائش ہی نہ ہو تو رک جائے یا ہو اور وہ مر جائے، ہلاک ہو جائے تو جس نے پالنے کی محنت کی ہے اس کی محنت تو ضائع ہو گئی. ٹھیک. تو یہاں اس طریقہ کار کے اندر یہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے، خرابی کا پہلو یہ ہے کہ جو مزدوری کرنے والا ہے، جو جانوروں کو پال رہا ہے، اس کے حقوق کی رعایت نہیں کی جاتی، اس کے حقوق پورے نہیں ہوتے. اس لیے یہ طریقہ جو ہے وہ شرعاً جائز نہیں ہے. اس کا متبادل موجود ہے. جانور خریدنے والا جو ہے وہ جانور اس کے بعد موجود ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جانور یا تو خرید کر دے گا یا اس کے پاس پہلے سے موجود ہوں گے. صحیح. تو وہ اس کو اگر پہلے سے موجود ہے تو آدھا بیچ دے ادھار میں. ٹھیک. مطلب پہلے سے جانور ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے،
مثال کے طور پر وہ 50,000 کا جانور ہے صحیح ہے تو کہے کہ یہ جانور میں جو میرا شیئر ہے میں نے آدھا جانور آپ کو بیچ دیا. ٹھیک جانور تو آدھا کیا بھیجے گا, آدھا شیئر آپ کو بھیج دیا. ٹھیک ہے 25,000 یہ جانور ہم دونوں کا ہے, اس کی پیسے آپ مجھے 1 سال بعد لوٹا دینا. مثال ہے, ٹھیک جتنے عرصے میں معاہدہ ختم کرنا ہو ٹھیک اتنے سال کے مدت دیتے. ٹھیک اگر جانور خریدنا ہے منڈی سے تو اس کو قرضہ دے دے کہ یہ پیسے لے لو تم آدھے, ٹھیک ہے اور یہ پیسے میرے ملا لو, یہ تم قرضے کے طور پر رکھ لو, جانور خرید کے پال لو, جانور ہم دونوں کا ہو گیا. ٹھیک ہے تو جب بچے پیدا ہوں گے تو دونوں کے ہوں گے. صحیح ہے جانور بڑھے گا, جانور کی عمر میں اضافہ ہوگا, گوشت میں اضافہ ہوگا, جانور مہنگا ہوگا, جانور بکے گا, اس میں دونوں کا شیئر ہوگا. ٹھیک ہے تو یوں جو ہے ملکیت کے اعتبار سے دونوں اس جانور میں مساوی حق رکھیں گے, اور جانور کی قیمت میں اضافے پر بھی پالنے والے کا استحقاق بنے گا, جی اور جو بچے پیدا ہوں گے اس پر بھی اس کا مساوی استحقاق بنے گا. ٹھیک یوں جو اس کے حقوق ہیں پورے طریقے سے ادا کیے جا سکیں گے. ٹھیک ماشاء اللہ. مجھ سے دوسرا سوال تھا ان کا وہ گاڑیاں لیز کے حوالے سے, کیا کہ گاڑیاں جو ہیں بائک یا کاریں وغیرہ لیز پر لینا کیسا ہے؟ دیکھیں, گاڑی اور موٹر سائیکل لیز پر لینا کیسا ہے تو ایک سوال ہے. اب کن شرائط پر لی جاتی ہیں, وہ شرائط کیا ہے, وہ معاہدہ کیا ہے, دار و مدار اس چیز پر ہے. تو وہ معاہدے کی تفصیل آپ بتا کر ہی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک, اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. شفیع اتاری تحصیل و ضلع ملتان فیضان مدینہ بستی ملوک کے قریب. عرض یہ ہے کہ ارادہ کیا تھا میں نے عمرہ کا, اب فرض علوم کا کورس بھی چل رہا ہے, سننے میں آتا ہے کہ یہ سنت ہے عمرہ, فرض علوم سے اتنا فرض ہے. پوزیشن میری یہ ہے کہ اگر مجھ پر ہر حج فرض ہے تو میں پہلے فرض علوم سیکھ لوں, اور جب حج کا موسم آئے گا حج کر لوں گا. حج کے لیے پوزیشن یہ ہے میری, گاڑی ہے میری, قسطیں ہیں 6 لاکھ پیچھے 30,000 روپے ماہانہ, نقدوں کی تقریباً گاڑی بن جائے گی 40 لاکھ کے لگ بھگ. تو عرض یہی ہے میری کہ میں عمرہ کروں یا فرض علوم سیکھوں. ٹھیک, آپ نے پوچھے تو 2 سوال ہیں لیکن آپ 3 سوال پوچھ گئے. یعنی فرض علوم سیکھوں, عمرہ کروں یا حج کروں. جی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک آمنے سامنے نہ بیٹھا ہو نا آدمی, جی وہ کبھی بھی کلیئر نہیں ہو سکتی. ابھی میں گیا ہوں بیرون ملک تو ایک اسلام بھائی نے مجھ سے سوال پوچھا نا, وہ اتنا پیچیدہ سوال مجھے لگا تو میں نے کہا میں آ رہا ہوں تو پھر وہیں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے اس کو. اچھا, وہاں انہوں نے جب اپنا مسئلہ بیان کیا میں نے صرف سنتا رہا. 2 سے 3 منٹ کے اندر اپنا مسئلہ بیان کیا. میں نے کہا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو بہت آسان اور واضح مسئلہ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فرض علوم کے اندر کلاس جو ہو رہی ہے تو وہ سارا سال تو نہیں چلتی ہوگی. جی, 1 مہینے کی ہوگی, 2 مہینے کی ہوگی, 4 مہینے کی ہوگی. تو اگر یہ پوری کر کے عمرے پہ چلے جائیں گے تب بھی عمرے کرنے کا موقع موجود ہے. ٹھیک, پہلا سوال. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عمرے پہ جانے کی وجہ سے پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور حج اگر فرض ہے تو عمرے پر نہ جائیں, حج ہی کریں گے. صحیح. اور ہمیں یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, تو اس لیے پہلے تو اس بات کا تعین کر لیں, کسی اچھے عالم سے پوچھ لیں, خاص طور پر جہاں آپ فرض علوم پڑھ رہے ہیں ان سے ہی پوچھ لیں کہ مجھ پر میری یہ کنڈیشن ہے, حج فرض ہوا ہے یا نہیں. ٹھیک, اگر حج فرض ہو چکا ہے اور آپ کے پاس مالی استطاعت ہے کہ آپ اس سال عمرہ بھی کر سکتے ہیں حج بھی کر سکتے ہیں تو ٹھیک کر لیں, صحیح, کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایسی پوزیشن ہے ہماری طور پر کہ عمرہ کیا تو حج نہیں کر سکیں گے تو عمرہ نفلی چیز ہے, عمرہ نہ کریں حج ہی کریں. جی, تو یوں جس طرح کی آپ کی کنڈیشن ہوگی اس کے اعتبار سے ہی بالکل متعین اور واضح جواب دیا جا سکے گا. فی الحال تو اگر اور مگر میں جواب حاضر ہے جناب. یہ فرض علوم کورس مدنی چینل کے ناظرین بہت اچھا کورس ہے. دعوت اسلامی کئی جگہوں پہ کروا رہی ہے, اس کے مدنی چینل پر بھی اور دعوت اسلامی کا جو آفیشیل سوشل پیج ہے اس پر بھی اس کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کو بھی چاہیے کہ جب جب موقع ملے ضرور کریں. اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی, میں آفتاب اتاری فاروق نگر سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں نے اپنا رکشہ کسی اسلام بھائی کو مطلب دیا ہوا ہے 250 روپے دیہاڑی پہ, تو کیا
इस तरीके से मतलब उनके साथ ऐसा इजारा करना या उनको अजीर रखना, क्या ये तरीका दुरुस्त है? बराए करम रहनुमा फरमाएं। ठीक है जी, एक जगह इजारा भी फरमा रहे हैं, दूसरी जगह अजीर भी कर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब, डेकोरेशन का सामान लेकर आते हैं तो क्या डेकोरेशन वाला आपका अजीर बन जाता है? एक होता है अफराद से इजारा, ठीक है, उनकी खिदमात पर, ठीक है, और एक होता है चीज़ों का इजारा, यानी इजारे को अंग्रेजी में लीजिंग बोलते हैं, लीज बोलते हैं। तो एक होता है चीज़ के बेनिफिट उठाना, ठीक है, चीज़ को लीज पर लेना, ठीक, और एक होता है जो फ़र्द है, इंसान है, इंसान की खिदमात लेना, उसको नौकरी पर रखना, सर्विसेज बेस हो, सर्विस बेस, ठीक, उसकी सर्विस इस्तेमाल करना। ठीक है। तो यहाँ आपने कोई बंदा किराए पर नहीं लिया, अपनी चीज़ उसको किराए पर दी है, ठीक, कि आपका रक्षा है और वो रक्षा चलाएगा और आपको पैसे दे देगा। जी, तो बुनियादी तौर पर तो ये इजारा ठीक है, लेकिन इसमें जुज़वी तौर पर कुछ खामियां आती हैं। जब मसला खड़ा होता है कि मेंटेनेंस पर क्या होगा और जनाब फलां चीज़ पर क्या होगा और फलां चीज़ पर क्या होगा, तो आम तौर पर तो मेंटेनेंस जो है वो ड्राइवर पर ही डाल दी जाती है जी, कि तुम ही बाबुल मदीना में मेंटेनेंस के भी ऐसे जिम्मेदार हो। मामले हैं। लेकिन फ़िक़ही एतबार से हमें अब तक इसकी गुंजाइश नज़र नहीं आई। ठीक, तो आप थोड़ा सा किराया बढ़ा दें भले, ठीक, 250 के बजाय 400 रुपये कर दें, सही। लेकिन मेंटेनेंस आप खुद जो है जो ना वो ऑनर है वो करेगा मेंटेन, वो खुद उसको, मतलब जिस तरह घर किराए पे लेते हैं हम, जी, तो घर किराए पे लेने के बाद ये थोड़ी होता है कि अब किराएदार की जिम्मेदारी है, जो चीज़ भी टूट फूट होगी वही लगाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक, मालिक की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ भी मालिक की जिम्मेदारी होगी, कोई चीज़ टूट फूट हो जाती है तो वो उसको सही करवाएगा, सिवाय ये कि उसकी गलती साबित हो। ठीक, अब वो एक्सीडेंट कर देता है, सही, तो उसमें तो उसकी गलती है, उसका तो जो तावान है वो खुद अदा, जो चलाने वाला है वो अदा करेगा। ठीक, लेकिन अगर कोई चीज़ चलते चलते घिस गई है, टूट गई है, खराब रेगुलर हो गई है, मेंटेनेंस जो होती है, हाँ, तो उसमें रक्षा वाले से लेना ये दुरुस्त नहीं है। ठीक, किराया थोड़ा सा बढ़ा दें भले आप, सही, लेकिन उसको यहाँ कवर कर लें। एक्सपेंस जब आप खुद बर्दाश्त करें। ठीक है जी, अगली कॉल दीजिए। मोहम्मद उस्मान बात कर रहा हूँ, मंडी बौद्ध। मेरा मुफ्ती साहब से क्वेश्चन ये है कि मुनाफे की शरह क्या होनी चाहिए? साल के तौर पे एक चीज आती है 120 रुपए, वो 350 400 या मतलब यहाँ तक हम सेल करते हैं, तो ये जायज मुनाफा होगा कि जायज मुनाफा होगा? शरीयत मुताहरा ने मुनाफे की कोई हद मुकर्रर नहीं की है। ठीक, यहाँ तक के पहले फुकाहा इकराम ने जी, हुक्मरानों को भी इसकी इजाज़त नहीं दी थी कि वो किसी चीज़ की जो नफ़ा है उसकी हद मुकर्रर करें। ठीक, ओपन रखा था, प्राइस जो चाहे ले लें, प्राइस मार्केट के साथ ख़ास है, जैसी मार्केट चढ़े ऊपर हो नीचे हो। ठीक है, बाद में जब देखा गया कि लोगों को तंगी और दुश्वारी होती है तो फिर फुकाहा कराम ने हुक्मरानों को इजाज़त दी कि वो प्राइस मुकर्रर कर सकते हैं। ठीक, उसको कहते हैं तस्ईर। ठीक, तस्ईर का जो निज़ाम है वो मुकर्रर कर सकते हैं, और फिर किया गया। तो प्राइस का जो मामला है वो मुकर्रर नहीं है सही, कि भाई ये चीज़ इतने की बेच सकते हैं, इस तरह की नहीं बेच सकते। तो जहाँ कानूनी तौर पर मुकर्रर है तो कानून की रूह से जी, अब उसको फॉलो करना ज़रूरी है। ठीक, लेकिन जहाँ नहीं है मुकर्रर, ठीक, जैसा कि ज्वेलरी हो गई, कपड़े का सामान हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ हुकूमत कोई कीमत मुकर्रर नहीं करती, फरीकैन के ऊपर होता है वो क्या कीमतें मुकर्रर करते हैं। ठीक, तो वहाँ इतना ज़रूर है कि आप की चीज़ है, आप झूठ ना बोलें, धोखाधड़ी ना करें, ऐब ना छुपाएं, उसकी कीमत जितनी चाहे ले सकते हैं। लेकिन मुसलमानों पर खैर ख्वाही और उनके साथ भलाई की नीयत के पेश नज़र जी, अगर आप सस्ता बेचेंगे तो आपको इस पर नेकियां मिलेंगी। ठीक, और वैसे भी ये देखना चाहिए कि एक चीज़ अगर मार्केट में मिसाल के तौर पर 350 की बिक रही है जी, और आपने भी 350 की बेची तो कोई मायूब नहीं समझा जाता। ठीक, लेकिन मार्केट में बिक रही है वो 100 रुपये की, ठीक, और एक नया ग्राहक आया और आपने 350 की बेच दी, ठीक, तो यहाँ फिर जो ना उंगलियाँ उठती हैं, गुश्तमाई होती है, तो उसको पता चलता है, वो कहता है जी ये तो बंदा काटता है जी, तो इसको मायूब समझा जाता है। तो अब मायूब चीज़ से बचना भी बेहतर तो है। ठीक, तो यूँ ये
कम से कम आप मार्केट के साथ चलें, इसमें ज़्यादा बेहतरी है। बिजनेस के हवाले से भी इसको कुछ अहमियत हासिल है कि जो प्राइस है वो किस हद तक बढ़ाया जाए या कम रखे? आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुर रहमान जी, सफ़र मुसफ़र इनका महीना है, 3 या 4 साल पहले एक सिलसिला हुआ करता था माह रज़ा पर, मेज़बान के साथ था जी, तो उसमें आला हज़रत का जो रिसाला है तदबीर फलाह, उस रिसाले की निकात पर गुफ्तगू की थी कि ये तदबीर फलाह जो आला हज़रत ने रिसाला लिखा कि मुसलमानों का मुआशी निज़ाम कैसा होना चाहिए, जी, 4 उसूल बयान फरमाए आपने। जी, उसमें से एक उसूल ये था कि अपनी चीज़ की कीमत कम रखें, यानी नफ़ा कम रखें, ठीक, ताकि कारोबार ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। नफ़ा ज़्यादा रखने में चीज़ कम बिकेगी, ठीक है, यानी नफ़ा कम हो सेल ज़्यादा। सुने आप, जी, नफ़ा ज़्यादा रखने में चीज़ कम बिकेगी। ठीक है, अगर इसको फ़ायदा होता था मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये का, जी, इसका तो फ़ायदा पूरा है। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये फार्मूला देने का क्या फ़ायदा। ठीक है, भाई अगर ये चीज़ सस्ती बेचता है तो चीज़ बिकेगी 1000 आइटम, ठीक है, महंगी बेचता है तो चीज़ बिकेगी 250 आइटम, ठीक है, इसको नफ़ा उतना ही मिल रहा है। ठीक, लेकिन मामला क्या है कि पूरी जो मईशत है जी, वो घूमती है गर्दिश के गिर्द, ठीक है, कि जिस चीज़ की रोलिंग जितनी ज़्यादा होगी ठीक, मईशत को उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। ठीक, अगर एक चीज़ एक कारखाना 250 के बजाय 1000 बनाएगा, कारखाने वाले को ज़्यादा फ़ायदा होगा, बिल्कुल होगा, जो मजदूर उसमें काम करेंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो लोडिंग लेकर आएंगे उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा, और फिर जो लोग लेकर जाएंगे उन तक वो मसनूआत ज़्यादा पहुँचेंगी। क्या बात है। तो अब ये नहीं है कि जी एक शख्स को फ़ायदा पहुँचे और वो अमीर होता चला जाए और पीछे के जितने लोग हैं वो बेचारे जो है वो सिसकते रहें और वो पाई पाई के मोहताज रहें। तो ये एक माशी निज़ाम होता है, जब आप चीज़ सस्ती बेचते हैं तो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है, ज़्यादा तैयार होती है और उसमें पूरी चेन को फ़ायदा पहुँचता है। तो ये उसूल आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तदबीर फलाह रिसाले के अंदर बयान फरमाया है। मकतबतुल मदीना ने भी किताब मुआशी तरक्की का राज इस उन्वान से छापा है। एक कॉल लेते हैं जी। मोहम्मद नबील अत्तारी अरब शरीफ से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल है कि मैंने बैंक से क्रेडिट कार्ड लिया है, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रीपेड क्रेडिट कार्ड टाइप है, मतलब उसमें हम लोग पैसे सबमिट कराएंगे तो हम ट्रांजैक्शन कर सकेंगे कुछ। क्या ये क्रेडिट कार्ड रखना जायज़ है या नाजायज़? मैंने अर्ज़ किया था कि बहुत सारी अक़साम के कार्ड आते हैं जी, और मेरे जहन में एक ये कार्ड भी था। ठीक, इस तरह के कार्ड भी आ रहे हैं कि आप अपने अकाउंट में डाल लें, ठीक है, जिस तरह मोबाइल बैलेंस होता है, ठीक है, डाल लें और जितने पैसे होंगे उतना ही वो यूज़ हो सकेगा, इसके अलावा वो यूज़ नहीं हो सकेगा। ठीक है, लेकिन ये जो कार्ड इस्तेमाल करते हैं उसकी क्या शराइत हैं, क्या कंडीशन है, क्या सूरत है, ठीक, ये मुझे मालूम नहीं है। सही, ये बैरून मुल्क है, वहाँ क्या निज़ाम है, तो लिहाजा मैं इस पर कोई तबसरा नहीं कर सकता। ठीक है। मुख्तलिफ सवाल तो बताए जा रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हो गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म हासिल करने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, रिज़्क़े हलाल दे मुझे ए मेरे किबरिया, देता हूँ तुझको वास्ता तेरे